السلام علیکم جی، میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسکالرس کی دنیا یوٹیوب چینل۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا دو جڑواں ریاستیں 15 اگست 1947 کو آزاد ہوئیں، یا پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، یا انڈیا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، یا دونوں اکٹھی آزاد ہوئیں؟ کہ پاکستان کو اور انڈیا کو رائل ایکٹ کے تحت آزادی حاصل ہوئی تھی، اور یہ 18 جولائی 1947 کو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کیا۔ یہ بل آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ سامنے اس کا پیج نمبر 34 اور چیپٹر نمبر 30 ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دو علیحدہ ریاستیں 15 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر آئیں گی، اور ان کو آزاد کرنے کا مقصد آگے بتایا گیا۔ وہ اب دوسری سب سے بڑی بات جو تھی اس ٹاپک میں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ان دونوں کو 15 اگست کو آزاد کرنے کا کہا گیا۔ پاکستان کی پہلی ڈاک ٹکٹ آپ کو دکھائی جا رہی ہے، جس پہ یوم آزادی 15 اگست 1947 کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان اور انڈیا 15 اگست کو آزاد ہوئے ہیں، تو پھر پاکستان اپنی یوم آزادی 14 اگست کو کیوں مناتا؟ تو اگر ہم سائنٹیفک نقطہ نظر سے جانیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز دو حصوں میں تقسیم ہو تو وہ ایک ہی وقت میں ہوگی۔ تو پاکستان اور انڈیا کی آزادی دو علیحدہ دنوں میں کیسے ہیں؟ تو اس لحاظ سے یہ تو سائنٹیفک نقطہ نظر تھا جو کہ ہسٹری نہیں مانتی۔ اب ہمیں اسے ہسٹری کی زبان میں سمجھتے ہیں، اور وہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے حوالے سے کانسپیرنسی تھیوریز کام کر رہی ہیں۔ کانسپیرنسی تھیوریز کیا تھیں؟ کانسپیرنسی تھیوریز یہ تھی کہ انڈیا اور پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، اور انڈیا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ اس کی سٹوری یہ بتائی جاتی ہے بیک گراؤنڈ میں کہ گاندھی اور جناح نے دہلی میں 14 اگست 1947 کی رات کو ایک معاہدہ سائن کیا، جو جناح نے 12 بجے سے پہلے دستخط کر دیے جس پہ، اور گاندھی صاحب نے 12 بجے کے بعد۔ تو اس حالات سے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اور 15 اگست کو انڈیا آزاد ہوا۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو کانسپیرنسی تھیوری ہے۔ حقیقت میں تو یہ ہے 15 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزاد انڈیا کے بطور گورنر جنرل کا حلف اٹھانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے 13 اگست 1947 کو پاکستان میں آنا تھا، اور وہاں سندھ کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ 13 اگست 1947 کو پاکستان میں آئے، اور پھر پاکستان سے انہوں نے جانا تھا انڈیا، جنہوں نے 15 اگست کو انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے، جنہیں بھیجا گیا سندھ کی قانون ساز اسمبلی میں، اور انہوں نے وہاں پہ بتایا، پہلی تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور انڈیا یہ دو علیحدہ ملک نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیبیں ہیں، ثقافتیں ہیں جن کی بہت پرانی تاریخ ہے، اور یہ اپنی تاریخ، تمدن اور ہر حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ اپنا ہر چیز کے بارے میں زندگی پر ایک اپنا نقطہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تقریر کرتے ہوئے وہ واپس آئے قائد اعظم کے گورنر جنرل کے ہاؤس میں، اور وہاں سے انہیں عشائیہ دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں اسی شام کو دہلی روانہ ہونا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلے گئے۔ 11:30 تک پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن پہ یہ آوازیں گونجتی رہیں کہ آپ آل انڈیا ریڈیو نیوز دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی 14 اگست 1947 کی ڈیٹ 12 بجے ہوئی تو وہاں پہ پہلا پیغام گونجا جو ریڈیو پاکستان پہ ریڈر نومی نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان براڈ کاسٹ سروسز، جو کہ 15 اگست کی ڈیٹ تھی، اور
انڈیا کی آزادی کو لارج ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کو اناؤنس کر دیا۔ اس کے بعد 15 اگست کو جناح نے جسٹس خورشید سے اپنے گورنر جنرل ہونے کا حلف اٹھایا، اور پھر باقی نواب لیاقت علی خان نے باقی اور وزیر اعظم کا اور باقی کابینہ نے انہی سے حلف لیا، اور اس سے پاکستان کی پہلی کابینہ تشکیل ہو گئی۔ تو ان شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی یوم آزادی کو 15 اگست 1947 کو منانے کی بجائے 14 اگست 1947 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک بات آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی۔ اسلامی مہینے کے مطابق اگر دیکھیں 14 اگست 1947 کو جمعرات کا دن تھا اور 366 ہجری تھی اور 26 رمضان المبارک تھا، لیکن اگر 15 اگست کو دیکھیں تو وہ 27 رمضان جمعے کا دن اور 366 ہجری بنتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے شواہد تھے جو 15 اگست کے حق میں تھے۔ اب یہ مسئلہ کہ پاکستان اپنا یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں مناتا ہے، تو یہ ایک بڑا گہرا سوال ہے جس کی ہم نے کافی چھان بین کی، تاریخ کی پہلو سے بھی اور ایویڈنس کے حوالے سے بھی۔ تو ہمیں صرف ایک ایویڈنس ملا جو کابینہ کا 1948 میں کیا گیا ایک فیصلہ ہے، وہ آپ سکرین پہ سامنے ریٹن فارم میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کا بجائے 15 اگست 1947 کے تو یہ ایک ڈاکومنٹ تھا جس پہ اس وقت کے وزیر خارجہ، وزیر زراعت اور یہ سارے موجود تھے، آپ کو ان کے دستخط ملیں گے، اور وہاں پہ لیاقت علی خان نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس معاہدے کو قائد اعظم کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اگر ان کی اجازت مل جائے تو ہم اس بل کو منظور کر لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس ڈاکومنٹ پہ آپ جناح کے دستخط بھی دیکھ سکتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اب پاکستان 15 اگست کی بجائے اپنا یوم آزادی 14 اگست کو منائے گا۔ وجہ بیان نہیں کی گئی، نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ تو اسی طرح ڈان نے اپنا پہلا جو اخبار چھاپا تھا وہ 14 کی بجائے 15 اگست کو اتوار کے دن کو چھاپا تھا۔ وہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتوار کا دن تھا اور وہ اخبار کے لیے ایک موزوں دن تھا ریڈر کو پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بھی، اور یہ تھی اس واقعے کی اصل حقیقت۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکالرز کی دنیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے۔